فوق الاسباب جو کام ہو وہ معجزہ کہلاتا ہے اگر نبی سے ثابت ہو. اگر غیر نبی سے ثابت ہو مگر مومن ہے تو کرامات کہلائے گی. اور اگر غیر نبی سے ثابت ہو مگر وہ مومن بھی نہ ہو اس کے ایمان میں خلل واقع ہو تو استدراج کہلائے گا. استدراج بھی اتنے بڑے بڑے ہوئے ہیں کہ بعض اوقات کرامت بھی حیرت زدہ رہ جاتی ہے اس پر. اللہ نے دنیا کو ایک قانون کے تحت بنایا ہے. اب چونکہ دنیا قانون کے تحت ہے، قانون عدل سے قائم رہتا ہے اور عدل کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتا. جو قانون پورا کرے گا، جو قانون پورا کرے گا اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اچھا، عدل اس بات پر قائم نہیں ہے کہ میں مومن ہوں اور وہ کافر ہے. عدل تو بشر پر قائم ہے. اب جو کوشش کرے اور اسباب کو اپنائے اور اس قانون کے تحت چلے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. آیت قرآن پاکی کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ہے نا یہ بات؟ کیا معنی بنتے ہیں اس آیت کے؟ مگر زور کے سوا الا بسلطان، ایک تسلط، ایک طاقت کے سوا تم نہیں نکل سکتے. اب یہاں کہا ہے کہ ایک گروہ ہے جن و انس، یا یہ کہا کہ ایک گروہ کافر اور مومن انس. اب یہاں تفرید ہے کسی کافر اور مومن کے ہونے کی؟ اچھا، یہاں یہ بھی تفرید نہیں ہے کہ جن نکلے گا یا انسان نکلے گا. دونوں کو کھلی دعوت ہے کہ نکل جاؤ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو. اب طاقت کیا ہے یہ بھی بات ہے. طاقت دو ہیں، ایک فوق الاسباب ہے، ایک تحت الاسباب ہے. تحت الاسباب جو قوت ہے وہ مادی قوت ہے، مادے کی طاقت. اب مادے سے طاقت پیدا کرنا ہے، وَيَرْسُلُ عَلَيْكُمْ شُوَاظًا مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ. ہے نا یہ کائے کی طاقت ہے؟ مادے کی طاقت ہے. طاقت بھی بتا دی کون سی ہے. اب یہ مادے کی طاقت کو جب اکٹھا کرا، اس کی ایک ترتیب بنائی تو مسلمانوں نے بنائی کیا؟ یہ کافروں نے بنائی. راکٹ بنایا، راکٹ، اور بیٹھے اور چلے گئے چاند پہ، نکل گئے زمین کے کناروں سے. کتنے مولویوں نے شور مچایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن دعوت دے رہا ہے. یہ تو تھی مادی قوت. اب ایک ہے فوق الاسباب. وہ فوق الاسباب قوت کیا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب تک میں تم میں ہوں، جب تک میں تم میں ہوں، مجھ سے زمین سے زیادہ آسمان کے راستے پوچھو. یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا بات، کوئی ولی کا دعویٰ نہیں ہے یہ.
چلو کسی ولی کا دعویٰ ہو تو تم اس کو جھٹلا دو کہ بھئی یہ تو اس نے جزم میں کہہ دیا. آپ فرما رہے ہیں کہ جب تک میں تم میں ہوں، جب تک مجھ سے زمین سے زیادہ آسمان کے راستے پوچھو. ممبر رسول پہ فرمایا بیٹھ کے. تو یہ ہے فوق الاسباب کہ بغیر کسی سبب کے پہنچو چلو آسمان پہ. تو اور اس کا ثبوت بھی ہے کہ سرکار عالم کس اسباب کے تحت گئے تھے. معراج بھی کس سبب کے تحت ہوئی تھی؟ جنت. تو نکل سکتا ہے نا، اس کا مطلب ہے. تو کافر کے نکلنے کی ترتیب الگ ہے، لیکن مومن کے نکلنے کی ترتیب الگ ہے دونوں کے لیے. لیکن کمال ہے مسلمانوں کو کہ یہ 70 ارب روپے خرچ کرتے ہیں اور 25 کلومیٹر کی سڑک بناتے ہیں، اور وہ 7 ارب روپے خرچ کرتے ہیں، چاند پہ چلے جاتے ہیں. یہ کمال بات ہے. تو سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ ہے نا کہ میں کائنات میرے آگے ایسے جیسے ہتھیلی پہ رکھا ہوا رائی کا دانہ. کسی خوربین سے ایسا ہوا آج تک؟ وہ دیکھ ہی سکتا ہے نا خوربین سے. اس وقت تو نہیں تھی نا آپ نے جب دعویٰ کیا تھا یہ. اور حقیقت میں کائنات مومن کے آگے ایسے ہی ہے. سوال ایسے پیدا ہوتا ہے کہ جیسے جو کافر ہے یا مومن ہے، جب وہ تحت الاسباب کوئی کام کرتا ہے، جہاز بنا سب کے کام آ رہا ہے، کوئی جہاز اس کو ہر ایک کو چلانے سیکھنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کوئی شخص روحانی کمال حاصل کرتا ہے اس کا فائدہ عوام کو کیا؟ ایک سوال ہے. مادی اسباب کے تو سب فائدے اٹھا رہے ہیں، جہاز کے دن حج بھی کر رہے ہیں، لڑائی بھی کر رہے ہیں، آنے جانے میں سفر بھی، سب کو فائدہ ہوگا، اس کا کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر مومن کا تو. لیکن روحانی جو فوق الاسباب کوئی کمال حاصل کرتا ہے، مومن ہیں، ہمارے اولیاء بزرگ ہیں، بہت ابدال ہیں، ان کا فائدہ لوگ یہ سوال جیسے کرتے ہیں کہ بھئی